ओम शांति वरनिधि। हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि चलते चलते जो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड है वो कम क्यों हो जाती है, प्रोग्रेस ढीला क्यों हो जाता है। अवस्था में जो पहले परिवर्तन जिस गति से आ रहा था उसमें फर्क क्यों पड़ जाता है। दिन ब दिन जो ज़्यादा अच्छे अनुभव हो रहे थे वो फिर उनकी मात्रा, उनकी डिग्री कम क्यों हो जाती है। ये प्रश्न आमतौर से भाई बहनों के मन में रहता है कि हम नियम पूर्वक तो चल रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। जिसको बाबा कहते हैं कि स्वयं से भी सेटिस्फाइड हो, तो स्वयं से सेटिस्फाइड नहीं। जो हमारे सामने लक्ष्य है कि ये पद हमको प्राप्त करना है, और जब हम स्वयं में देखते हैं फर्क है, गैप है, तो फिर ख्याल आता है कि ये गैप कैसे कब पूरा होगा। टाइम तो निकलता जा रहा है। तो कुछ बातें उसमें से सामने आई थी कि पोस्टपोन मत करो, जीवन कब समाप्त हो जाएगा ये पता नहीं है, इसलिए ये मत समझो कि विनाश में बहुत टाइम पड़ा है, इसको उस सोच कर ढीला मत करो, इत्यादि इत्यादि और बातें भी निकली थी। एक बात जो दूसरी हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है वो है जब हम दूसरों को देखते हैं। अपने साथ जो और बहन भाई हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम उनको हो गया है और उनका जीवन भी कोई बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, कमियां हैं, काफ़ी कमियां हैं, अभी तक पूरे संस्कार बदले नहीं हैं उनके इतने टाइम में, तो फिर व्यक्ति समझता है कि हम तो बाद में आए हैं, हमें तो थोड़ा टाइम हुआ है, इसलिए अगर नहीं हुआ कुछ परिवर्तन ज़्यादा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो औरों के ढीलेपन को देखकर ढीले हो जाते हैं, गलत सीखते हैं। दूसरे ढीले हो गए हैं तो हम कोई उनके फॉलोअर तो नहीं हैं, वो हमारे लीडर तो नहीं है, हमने उनके आधार पर तो नहीं चलना है। इसलिए ये बात गलत जो मन में आ जाती है कि और भी तो ऐसे चल रहे हैं, फलां व्यक्ति को इतना टाइम हो गया है ज्ञान में आए हुए, उसमें भी तो अभी फलां खराब संस्कार है, तो टाइम लगता है, कोई एक दिन का काम, आसानी का काम नहीं है। ये सोच के पुरुषार्थ को ढीला कर लेते हैं। पहले पहले जब आते हैं ये सब देखा नहीं होता है और ये ख्याल में आता है टाइम कम है और हमें जल्दी गैलअप करना है, पुरुषार्थ को जल्दी करना है। और फिर जब आप दूसरों को देखते हैं तो ढीले हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सी फादर सी मदर, बच्चों आपस में एक दूसरे को देखो मत, और पीछे वालों को तो मत देखो, जो पीछे हैं जिन्होंने पुरुषार्थ ठीक नहीं किया उनको मत देखो, आगे देखो। पुरुषार्थ करने वाला आगे देखता है कि मुझे आगे भागना है,
پیچھے دیکھو گے تو ٹائم نکل جائے گا. اس لیے یہ جو غفلت ہم کر بیٹھتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کے کارن سے رک جاتے ہیں. آپ نے بچپن میں وہ کہانی پڑھی یا سنی ہوگی، اے ہیئر اینڈ اے ٹارٹوائز، سنی ہوئی ہے نا، کہ خرگوش بہت تیز بھاگ سکتا تھا اور پہلے پہنچ سکتا تھا. دونوں کی ریس ہوئی اور خرگوش بھاگا، دیکھا وہ جو کچھوا ہے وہ تو بہت بہت پیچھے ہے، بہت ہی پیچھے ہے. تو بولتا ہے تھوڑا سو لوں، ریسٹ کر لوں، اس کو تو بہت ٹائم لگے گا، اور جب تک وہ آئے گا پھر بھاگ کے میں آگے پہنچ جاؤں گا، اس کا تو کوئی میرے سے مقابلہ ہی نہیں ہے. تو سو گیا. اس لیے اردو میں کہاوت ہے خواب خرگوش، خرگوش کی طرح سے سو جانا. سوتے تو کئی ہیں لیکن خرگوش کی طرح سے سو جانا اور سوپن دیکھنا کہ کچھوا تو بہت پیچھے ہے تو اس لیے ہم بھی سو جائیں. یہ غفلت کرتے ہیں جب ہم، تو پیچھے والے بھی آگے نکل جاتے ہیں. آپ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کتنے ایسے ہیں جو بعد میں آئے گیان میں اور آگے نکل گئے. چھوٹی چھوٹی کنیاں ماتا پتا کے ساتھ آتی تھی، پڑھتی تھی، بیبیز تھی. آپ ان کو پیار کرتے تھے، بیبی کیسے ہے؟ ٹھیک ہوں انکل، ٹھیک ہوں. ایسے بیبیز تھی اور آج وہ ٹیچر ہیں، بڑے بڑے سینٹر، بڑے بڑے زون سنبھالتے ہیں. ہم اور آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے، وہ ہمارے ٹیچر ہیں. وہ آگے بڑھ گئے، نکل گئے، جس کو ہم بیبی کہتے تھے، اور ہم بیبی بن گئے خود. الٹا حساب ہو گیا، کیا نتیجہ ہوا؟ تو پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی ان کی رفتار کم ہے تو اپنی رفتار کو ڈھیلا کر لیتے ہیں. ہارس ریس دیکھی ہوگی آپ نے، بہت سارے گھوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور کئی آگے نکل جاتے ہیں. اگر وہ یہ سوچیں کہ یہ ڈھیلے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہمارا گھوڑا بھی تھوڑا دم لے لے، تھکاوٹ دور ہو جائے، تازہ ہو جائے، اور پھر آگے بھاگ لیں گے، تو غلط فلسفی ہے. یہ فلسفی غلط ہے. بہت سارے فلسفی وہ کہتے ہیں نا بھائی، ایک ویکتی تھا بڑا میتھمیٹیشین تھا، حساب کتاب جانتا تھا. تو رستے میں چھوٹی سی ندی آئی، ندی پار کرنی تھی، ندی میں پانی تھا، ندی تو ہوتی پانی کی ہے. تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک بچی تھی، وائف بھی تھی، خود بھی تھا. تو ہر ایک کا قد تو الگ الگ ہوتا ہے. تو کہتا ہے یہ ندی پار کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ میتھمیٹیشین تھا نا، تو حساب لگانے لگا، پار کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے. تو اتر کے دیکھا پانی میں کتنا پانی ہے، کہتا ہے 5 فٹ پانی ہے. خود تو 5 فٹ 9 انچ کا تھا، چلو میں تو نکل جاؤں گا، تھوڑی تک پانی آئے گا. پھر جتنا بھی تھا حساب لگاتا ہے، بچے کا اتنا، بچی کا اتنا، وائف اس کی ذرا لمبی تھی، اس کا اتنا. لمبی کیا تھی؟ لمبوتری تھی، سمجھا؟ بچہ، بچی، وائف اور خود، چاروں کا ایڈ کر دیا، اتنا پلس اتنا، اتنا پلس اتنا، اتنا، ٹوٹل کر کے ایوریج نکال لی اس کی. ایوریج پڑھا ہوا تھا نا میتھمیٹکس ذرا زیادہ، ضرورت سے زیادہ. تو کہتا ہے نکل جائیں گے، سب نکل جائیں گے. یہ نہیں سوچتا کہ چھوٹا بچہ تو ڈوب جائے گا، وہ کیسے نکلے گا؟ ایوریج لگانے سے چھوٹا بچہ بچ جائے گا کیا؟
کہتا ہے سب نکل جائیں گے. تو جب اترے پانی میں ڈوب گیا، کنبا سارا ڈوب گیا. تو اس لیے کہاوت مشہور ہے، اوسط جوں کی توں کنبا ڈوبا کیوں. اس کا کنبا کیوں ڈوب گیا؟ اوسط تو ٹھیک لگائی تھی، حساب تو ٹھیک کیا تھا، پھر بھی کنبا ڈوب گیا. تو یہ کئی میتھمیٹکس ٹھیک نہیں ہوتے، کئی فلسفی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، سوچنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. تو کبھی بھی ایسا مت سوچو کہ ڈھیلے چلیں، دوسرے ڈھیلے چل رہے ہیں. ڈھلم پرساد کبھی مت بنو، اپنا نام چینج مت کرو، نہیں تو آپ کا نام ہو جائے گا ڈھلم پرساد. بہار میں بہت زیادہ پرساد ہوتے ہیں، راجندر پرساد، فلانا پرساد، پرساد بہت کھاتے ہوں گے شاید، سمجھا؟ تو ہم بھی کئی ڈھلم پرساد ہو جائیں، ایسا نہیں ہو جائے. تو اس بات کا خیال رکھو. دوسری بات کیا ہے؟ چلتے 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 یہ منزل ہے، یہ رستہ بڑا لمبا ہے. گیت ہے، رات کے راہی تھک مت جانا، صبح کی منزل دور نہیں. جب بابا ساکار میں تھے تو عام طور سے یہ بجایا جاتا تھا، کیونکہ ہم رات کے راہی ہیں. یہ کل یگ جو ہے یہ رات ہے، اگیان کی رات ہے، برہما کی رات ہے. تو اس میں ہم راہی ہیں، اپنے راستے پر چل رہے ہیں. تو بابا کہتے کہ بچے تھک مت جانا، چلتے چلتے تھک مت جانا. ایک جو وگھن راستے میں یہ آتا ہے وہ تھکاوٹ کا آتا ہے، تھک جاتے ہیں، اس سے امنگ اتساہ کم ہو جاتا ہے. تو تھک مت جانا، تھک مت جانا، صبح کی منزل دور نہیں. تھوڑا سا اور چلنا ہے، بس وہ دیکھو منزل ہمارے سامنے ہے، وہاں جا کے جھنڈا گاڑ دیں گے. ایک ویکتی ماؤنٹ ایوریسٹ کے نزدیک، چوٹی کے نزدیک پہنچ جائے اور وہاں نزدیک پہنچ کر اس کا دم ٹوٹ جائے، آگے چلنا بند ہو جائے، تھکاوٹ ہو جائے زیادہ، تو پھر رک جائے. اس کے بعد کیا ہوگا کیا پتہ ہے؟ کوئی ہوا کے تیز جھونکے آئیں، یا سانس لینے کے لیے آکسیجن ہو یا نہ ہو، کچھ بھی پرابلم آ سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ جھنڈا گاڑ دیں وہاں پر پہنچ کے اپنے دیش کا. کئی لوگوں نے ایسے کیا. تو ہم تھک نہ جائیں، یہ تھکاوٹ آئے گی. اتنی مدت سے چل رہے ہیں، روز یوگ لگاؤ، روز یوگ لگاؤ، روز کلاس میں جاؤ، روز یہ سارا پرشارتھ کرتے رہو، کب تک؟ عمر بیت گئی. تو یہ سادھنا کا مارگ ہے، پرشارتھ کا مارگ ہے، محنت کا مارگ ہے. لیکن اس میں بڑا مزہ ہے، بہت آنند ہے، بڑی خوشی ہے. اس سے تو انرجی ملتی ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے. جنہوں نے یہ انوبھو کیا ہے وہ جانتے ہوں گے. خود مجھے انوبھو ہے. شروع میں جب یज्ञ میں بھائی بہت کم تھے تو اکیلے ایک ایک بھائی کتنے بھائیوں کے برابر کام کرتے تھے. اور جب ہم تھکے ہوئے محسوس کرنے لگتے تھے، 2 منٹ اگر لیٹ جاتے تھے بابا کی یاد میں، تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی تھکاوٹ ہے ہی نہیں. جس کو بابا کہتے ہیں کہ میں بچوں کی مالش کر دیتا ہوں. وہ یوگ ایسی چیز ہے، اویکت استھتی ایسی چیز ہے، دیہ سے نیارا ہونے سے سارا نروس سسٹم ہمارا ریلیکس کر جاتا ہے. جتنا میساج سے، ایمبروکیشن سے ویکتی کا نہیں فائدہ ہوتا ہے، اتنا یوگ سے فائدہ ہوتا ہے. تو کسی کو اگر ہم یہ کہنے لگیں یوگا از بیٹر دین میساج، تو وہ شاید جو میساج کرانے والے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آنے لگیں گے. لیکن یوگ کے فائدے تو بہت ہیں. ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، صرف شریر کی نہیں، من کی بھی، تن کی بھی، من کی بھی. تو یہ ایک سوکشم روپ سے جو ہمارا وگھن ہے، تھک جانا، اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اس کا اگر ہمیں انوبھو ہوتا ہے کہ ہم تھک رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہمارے یوگ میں ترٹی ہے، گیان لینے میں کوئی ترٹی ہے.
جیسے بابا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلاس میں بیٹھے ہوئے یارننگ کرتا ہے، خواسیاں لیتا ہے، تو سمجھو کہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، سمجھ نہیں رہا ہے۔ ایسے ہی اگر اس لائف میں چلتے چلتے ہمیں تھکاوٹ آتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پرشارتھ میں کوئی ترٹی ہے، کمی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہے، ورنہ یہ تو اتنا انٹرٹیننگ ہے، اتنا امیوزنگ ہے، امیوزمنٹ لوگ کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں خاص، ان سب سے شریشٹھ تو یہ ہے، ہر پرکار سے اس سے لابھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں آنند، شانتی، شکتی، ایمپاورمنٹ محسوس نہیں ہوتی، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو چیک کرو، کہیں نہ کہیں کوئی فلا ہے، خرابی ہے۔ پھر آپ دیکھو گے کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اتنی گہرائی ہے، اتنا گہرائی ہے کہ جتنا اس کی گہرائی میں جاؤ اتنا رتن ملتے ہیں، جتنا یوگ میں ٹکو اتنی شکتی ملتی ہے، آنند ملتا ہے، تھکاوٹ کی کیا بات ہے، اس کا تو چہرے پر کوئی چن ہی نہیں آنا چاہیے، مستک میں سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو یہ ایک راستے میں جو وگھن آتا ہے، اس کے پرتی ہمیں ساودھان ساودھان، یہ دشمن ہیں ہمارے سب، کیونکہ جب کبھی دیش کو خطرہ ہوتا ہے، جب پارٹیشن ہوا، ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہوئے، تو کچھ علاقے میں مسلمان تھے، کچھ علاقے میں ہندو تھے، ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمان لوگ ہندوؤں پر حملہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہنسا کر رہے تھے، منشتا کو چھوڑ چکا تھا، درندہ جیسے پشو ہوتا ہے، شکاری پشو بن چکا تھا، ایک دوسرے کا خون بہانا، آنکھیں بدل گئیں، نگاہ بدل گئی، ورتی بدل گئی، سوبھاو سنسکار بدل گئے، سمبند بدل گئے، دیکھنے والا تھا کہ انسان کیا بن سکتا ہے، اسور سے بھی گر سکتا ہے۔ تو کس وقت بھی کوئی مسلمانوں کا قافلہ آ کر یا ہندوؤں کا گروپ جا کر حملہ کرے گا تو یووا لوگوں کو پہرے پر بٹھایا جاتا تھا کہ دھیان دینا، اگر وہ آئیں تو سب کو جگانا، آواز لگانا، اس کے لیے لوگوں نے تیاری کر رکھی تھی اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو وہ ہمیشہ یہی بیچ بیچ میں کہتے رہتے تھے، ساودھان ساودھان، جو پہرے پر ہوتے تھے، ساودھان، خبردار، ہوشیار، خبردار، ہوشیار، خیال رکھو۔ تو یہ جو ہمارا مارگ ہے، اس میں بھی خبردار، ہوشیار، یہ تھکاوٹ اگر آ گئی، اس نے حملہ کر دیا تو گئے۔ کوئی پہاڑی پر چڑھ رہا ہو، اس کو نیند آ جائے، اگر ہمالیہ پر اتنا اونچا چڑھ چکا ہو، گرے گا تو اس کی تو ہڈی پسلی ملے گی نہیں، کیا نتیجہ ہوگا؟ کچومر نکل جائے گا، سرما بن جائے گا، سرما، اس کا پتہ لگے گا یہ کون آدمی ہے، کون آدمی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ تھکاوٹ ایسی خراب چیز ہے، مت ان کو کم مت سمجھو، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ کم نہیں ہیں۔ جیسے وہ بجلی کے اس پر لکھا ہوتا ہے ڈینجر، لکھا ہوتا ہے ڈینجر، اور دو ہڈیاں کراس کر رہی ہوتی ہیں، لگتا تو ایسے ہے جیسے بازو کی ہڈیاں ہوں، یہاں کے شکل تو ان کی ایسی بنائی ہوتی ہے، اور اتنے ہزار وولٹ لکھا ہوتا ہے۔ تو بچے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہاتھ ہم نے لگا دیا تو اڑ جائیں گے، باہر سے ہی اگر ہاتھ لگا دیا تو، کیونکہ ڈینجر، اور اس میں شکل بنی ہوئی ہوتی ہے چہرے کی ہڈیوں کے علاوہ، جس میں چہروں میں نہ تو آنکھیں ہیں، نہ چہرے پر ماس ہے، صرف کھوپڑی کھوپڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، کہ اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو صرف کھوپڑی رہ جائے گی، باقی سب کھویا جائے گا، ڈرانے کے لیے یہ ایسا ہوتا ہے، اور فیکٹ ہے، کیونکہ اتنی زیادہ پاور اس میں ہوتی ہے۔
تو یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اتنے 1000 وولٹ کی ڈینجرس چیزیں ہیں. صرف ہڈی کندھے کی رہ جائے، باقی تو پتہ نہیں، کھوپڑی. تو خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. یہ تھکاوٹ آ گئی تو گراوٹ آ گئی، یہ سمجھ لو. ہمیشہ فریش رہنا ہے. کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے، بزرگ ہیں بہت، ایج بہت بڑی ہے، دے آر آلویز فریش. اس لیے بابا کہتے ہیں الرٹ، الاسٹک اور الرٹ رہو، ہمیشہ الرٹ رہو، ایور ریڈی رہو اور الرٹ رہو. تو یہ آلس آلکس جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو اور تھکاوٹ نہ ہو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پرستھتیاں بدلتی ہیں. کوئی بھی ویکتی ایسا نہیں ہے جس کی پرستھتیاں سدا ایک جیسی رہتی ہوں. نہیں. راجاؤں کے راج چھن گئے. جو چھترپتی راجا تھے زمین میں دبے پڑے ہیں. کیا حالت ہوئی ان کی. کل تک کیا تھے، آج کیا ہوا. ان کا تختہ الٹ گیا، راج چھن گئے. تو ایسے ہر ایک کے ساتھ جیون میں ہوتا ہے کہ بدلتا ہے، کیلنڈر بدلتا ہے، ڈیٹ بدلتی ہے، تتھ تاریخ بدلتی ہے، گھڑیاں سمے بدلتا ہے. تو جو گرہچاری ہے وہ بھی بدلتی ہے. کبھی کبھی راہو کیتو بیٹھ جاتا ہے. جو کام کرو الٹا ہی ہوتا ہے، اس کا پرینام خراب ہی نکلتا ہے. تو ویکتی کے اندر میں آتا ہے کہ کیا بات ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں الٹا ہی پڑ رہا ہے. سوچ سمجھ کے کرتے ہیں لیکن رزلٹ اس کا دوسرا نکلتا ہے. سوچا کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور. تو یہ پرستھتیاں بدلیں گی نہیں، یہ گارنٹی نہیں ہے، بلکہ گارنٹی یہ ہے کہ پرستھتیاں بدلیں گی. پرستھتیاں بدلیں گی. اس لیے آج کل سٹریس مینجمنٹ سکھاتے ہیں کہ ایسی پرستھتیاں آئیں گی جن سے آپ کو سٹریس انوبھو ہو. کرائسس مینجمنٹ، کرائسس آئیں گے، ان کا مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. ایسی پرستھتیاں آئیں گی. کیاس مینجمنٹ، کیاس ہوگی، سب چیزیں است ویست ہوں گی، اس کا مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. یہ دنیا ہی ایسی ہے بدلنے والی، چھن چھن میں، پل پل میں گرگٹ کی طرح سے اس کے رنگ بدلتے ہیں، اور اتنے جلدی بدلتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں. کوئی گورنمنٹ کا لا بدلتا ہے، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. کوئی پرکرتی کی آپدا آتی ہے، آپ کا اس پر کنٹرول نہیں ہے. کوئی شریر کی ویادھی اچانک سے آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، آ گئی ہے، گلے میں پڑ گئی، کیا کریں گے. وہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا. تو ایسے ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی پرستھتیاں بدلیں گی. گھبرانا نہیں. یہ کیا ہو گیا، ایسا تو اگیان کال میں بھی نہیں ہوا تھا، ایسا تو بھکتی والوں کا بھی نہیں ہوتا. ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں جو بھگوان کو مانتے ہی نہیں ہیں، خوشی موج میں چل رہے ہیں. ہم بھگوان کے بنے اور ہی ہمیں ایسا ہو گیا. ایسے الٹے طوفان من میں بھی آئیں گے. یہ نہ ہے. ساودھان، خبردار، ہوشیار. یہ خیال رکھو یہ مایا کا اور روپ آ رہا ہے رستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. بابا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے یہ لڑائی ہے، مل یدھ ہے، باکسنگ ہے. اور جب بابا کے بنو گے تو لڑائی تب شروع ہوگی. اب تک تو مایا کے مرید بنے ہوئے تھے، سلیوز. مایا نچاتی تھی. جیسے وہ بھارت میں ریچھ کو یا بندر کو وہ رسی ڈال کے نچاتے ہیں ڈگڈگی بجا کے. اتنا بڑا ریچھ اور وہ ڈگڈگی بجا کے اس کو نچاتا ہے. ساس اور بہو کا جھگڑا دکھاتا ہے، بندر اور بندریا کا. وہ ناچتے ہیں. تھوڑے سے چنے کھانے کے لیے وہ بندر اور بندریا ساس اور بہو بن کے لڑائی کرتے ہیں، تماشا دکھانے کے لیے. تو یہ سب ہوتا ہے. سلیوز بنے ہوئے تھے ہم.
नाक में नकेल डाली हुई थी। पहले वैसे ही नाक में नकेल बहुत डाली जाती थी। इतनी बालियां पहनते थे, हे भगवान, कितने छेद करते थे। अभी तक भी आप देखिए, तिब्बत की कई लेडीज हैं, उनके कान में इतना वो बालियां होती हैं, बारी बारी। हाथी दांत की कई चीजें, हाथी दांत तो भारी होता है, उसकी लटकी हुई, कान यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, सारा लटक जाता है। कहते हैं ऐसे ऐसे जेवर को जारिए जिसने दिए कान काट जाए, जेवर पहनना है, बालियां पहनी हुई हैं, अजीब बालियां हैं, अजीब किस्म के श्रृंगार थे, जो आदमी का कान भी कहाँ से कहाँ चला जाए, दुकान में चला जाए कान की बजाय, क्या उसका रिजल्ट रहता था। तो हम भी ऐसे स्लेव्स बने हुए थे, स्लेव्स। तो बाबा ने कहा है, इसलिए पहले तो बात ही नहीं थी, आप स्लेव्स थे, माया के मुरीद थे, बॉन्डेड लेबर थे, बॉन्डेज में। और अब जब कहोगे, माया को चैलेंज करोगे, लड़ाई तब शुरू होगी जब विश्व के राज की बाजी लगाओगे, कोशिश करोगे कि मैं वो बनूं, तो मासी जी का घर नहीं है, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। वो हिंसक लड़ाई नहीं, ये लड़ाई, ये इसलिए आप स्पिरिचुअल आर्मी हैं, ये युद्ध तो करना पड़ेगा। ये युद्ध इस वक्त सब सेना में हैं। बाबा हमेशा, ये पॉइंट बाबा को बहुत अच्छा लगता था, साकार बाबा को, और वो बार बार कहते थे, ये सबको बताओ कि सारे दुनिया सेना में है। कोई आदमी आपसे मिलता है, उसको पूछो तुम किस सेना में हो, कहेगा मैं सेना में कहाँ हूँ, मैं कोई शिव सेना में तो हूँ नहीं। भारत में तो आजकल शिव सेना बनी हुई है, बाद में बनी थी। मैं तो किसी सेना में नहीं हूँ, मैं तो दुकानदार आदमी हूँ। अरे नहीं, तुम दुकानदार है या रिटायर्ड है, सेना में है। कैसे? बाबा कहते हैं कोई कौरव है, कोई पांडव है, कोई यादव है। इन तीन से बाहर कोई है? जो देह अभिमानी है वो कौरव सेना में है, जो वैज्ञानिक है और विनाश के साधन बना रहा है, उल्टी बुद्धि से काम कर रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो यादव है। और जो देही अभिमानी है, आत्मा के स्वरूप में टिकता है, वो पांडव है। तो किसी न किसी सेना में तो जरूर है कोई ऐसा जो इस सेना में ना हो? इस सेना में तो हर कोई होता है। कई दफ़ा तो अजीब बात हो जाती है। एक मैंने शायद आपको बताया था, एक क्लास में स्टूडेंट जाता था, बाबा की मुरली में आया कि बाबा ने कहा कि सेना में भर्ती हो जाओ। वो दूसरे दिन ही जाके भर्ती हो गया, फौज में भर्ती हो गया। उसके बाप को पता लगा मेरा बेटा भर्ती हो गया। तो लड़ाई चाइना के साथ शुरू हुई थी। तो कहता है मेरा बेटा भर्ती हो गया। उसको बोला तू लड़ाई में क्यों जाके मरेगा क्या? इकलौता बेटा है मेरा, और कोई मेरा वारिस नहीं है, मेरे को कौन संभालेगा? किसने तेरे को उल्टी मत दी है? कहता है भगवान वाच। मुरली में था भगवान वाच। कहता है भगवान ने कहा है तुम भर्ती हो जाओ। मैं भर्ती हो गया। मैं आपकी मानूं या भगवान की? उसने कहा भगवान तेरे से डायरेक्ट बातें करता है, ला मेरे से उसकी बात कर। कहाँ है तेरा भगवान, मैं भी जरा बात करूं उससे। कहता है वो तो सेंटर पर आता है। उसने कहा अगर सेंटर पर भगवान आके यही बातें कहता है, कौन सा तेरा सेंटर, चल वहां पर। तो वहां गया। वहां जाके किसने तुम्हें कहा है, कहाँ है भगवान? तो कहता है बहन जी इनको वो मुरली सुनो भगवान की। उसने कहा कौन सी मुरली? उसमें लिखा था ना कि सेना में भर्ती हो जाओ, वो मुरली सुनाओ इनको, हमारे पिताजी को। तो उसने कहा कि इनको क्या पता, ये क्या सुन के करेंगे? उसने कहा मेरा तो घर ही तबाह हो गया, मेरा बेटा जाके भर्ती हो गया, आपने क्या इसको पाठ पढ़ाया है? हाँ, किसी से पूछना तो चाहिए।
अब इसको कहो। ये कहता है भगवान ने कहा है, हमारी मानता नहीं है। तो उस टीचर को कुछ ख्याल में नहीं है, उसने कहा कब कहा है, किस मुरली में है ही नहीं, ये ऐसे ही गलत कहता है। कहता है नहीं बहन जी है, आप पढ़िए, उस मुरली में है। उसने पढ़ा मुरली पढ़ी तो एक जगह पर आया, कोई कौरव में है, कोई पांडव में है, कोई यादव में है, तुम जो है भर्ती हो जाओ। वो था तो सही, लेकिन वो पांडव सेना में भर्ती होने के लिए था, वो जाके उस हिंसक सेना में भर्ती हो गया है जी। ऐसे भी होते हैं लोग। तो हम पांडव सेना में तो हैं, भर्ती तो हुए हैं। अब जब हमने चैलेंज किया है माया को, अब लड़ाई शुरू है, अब लड़ाई शुरू है। वी आर एट वार विद माया। बाबा कहते हैं वी आर एट वार विद माया, माया से हमारी लड़ाई है, ठनी हुई है। तो इसलिए इसमें ये सब बातें आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, उनसे युद्ध करके पास होना है, विजयी बनना है, कभी भी घबराना नहीं है। आगे फिर इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति।